اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کو صدقہ حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، سورۃ الاحزاب ہے جی، پارہ نمبر 21 ہے، پارے کا رکوع 17واں ہے، سورت کا رکوع پہلا ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ اللہ نے اپنے پاک قرآن میں نبی کی بیویوں کو ہماری مائیں ارشاد فرمایا، اللہ تعالی خیر کرے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کی طرح بھئی دنیا کی ساری عورتیں ایک طرف، میرے سونے نبی کے ازواج ایک طرف، اس لیے بھی کہ ماں کی عزت عظمت مقام تک کوئی ماں کا لال نہیں پہنچ سکتا، ماں ماں ہے، اور پھر سارے مومنین کی ماں، سبحان اللہ، اسی میں عمر فاروق بھی آ رہے ہیں، عثمان غنی بھی آ رہے ہیں، علی المرتضیٰ بھی آ رہے ہیں، صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں، سارے صحابہ بھی آ رہے ہیں، غوث قطب ابدال عطار مسلمین مسلمات، نکا بڑا چھوٹا ہر ایک مسلمان، سید غیر سید سب دیاں ماں۔ یا نساء النبی لستن کاحد، میرے سونے نبی کے حریم قدس میں جس کو جگہ نصیب ہو گئی، اب دنیا میں کوئی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹی جو ماں کے نقش قدم پر چلے اور اچھی ماں کے اچھے افعال کی پیروی کرے، وہ اچھی بیٹی کہلاتی ہے۔ وہ کبھی بھی ایک اچھی بیٹی تابعدار اولاد نہیں کہلا سکتی جو ماں کے نقش قدم پر نہ چلے۔ قرآن پاک کے اندر یہی سورہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کے اندر ساری تفصیل سے بیان کر دیا کہ ہم نے اپنے نبی کی ازواج کو کیا کیا عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں، ان کی اسماء گرامیاں کیا تھے؟ سب سے پہلی نمبر پر ام المؤمنین امی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد بنت اسد عبد العزیٰ بن قصی، سب سے پہلی زوجہ کا نام۔ حضور کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ دوسری میری آقا کی سونی سونی زوجہ محترمہ کا نام، ساڑی امی جان کا نام سودا بنت زمعہ عمریہ، کیا نام تھا؟ سودا، حضرت سودا بنت زمعہ۔ تیسری میرے سونے نبی کی زوجہ مبارکہ کا نام تھا ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ۔ جس سونے نبی کی اس سونی زوجہ اور سچے باپ کی سچی بیٹی کی آیات میں
اس کی شان میں قرآن کی 58 آیات مقدسات نازل ہیں، اتنی شان والی عظمت والی۔ بنت ابی بکر صدیق۔ آگے چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اگی چوتھی زوجہ کا نام کیا ہے جی؟ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب۔ کیا نام ہے؟ ہاں، ام المؤمنین ام حفصہ۔ پانچویں نمبر پر زینب بنت جحش اسدیہ۔ کیا نام ہے جی؟ زینب بنت اسد۔ ہاں جی۔ چھٹے نمبر پر زینب بنت خزیمہ۔ کیا نام ہے جی؟ زینب بنت خزیمہ۔ حضور کی ازواج کا اس طرح نام آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہماری امی جان کا نام کیا ہے۔ ادب سے بندہ امی کہتا ہے لیکن ماں کا نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم ادب سے ابا جی کہتے ہیں لیکن ابا جی کا نام بھی تو پتہ ہونا ہے نا۔ اگر خدا نہ خاصا بندہ کتنے گم ہو جائے ہے جی، اور بندے پوچھے تیرے پیو کا نام کیا ہے، میں نے ابو جی کہتے ہیں جی، اور ٹھیک ہے یار، ابو جی کہتے ہو، ابو کا نام کی ہے، ہم ابا ہی کہتے تھے جی، ہے جی۔ بندہ عجیب جی کیفیت ہے پھنسیا ہوئے، اچھا چل ٹھیک ہے، ابے کا نام نہیں ہوتا، امی کا نام ہوتا، ہم ہی کہتے تھے کہ تیرا من ٹھیک ہے۔ ہم اپنے نبی سونے کو آقا جی کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم آقا جی کو سرور دو عالم کہتے ہیں، صدر کائنات کہتے ہیں، مبشر کہتے ہیں، بشیر کہتے ہیں، نذیر کہتے ہیں۔ لیکن آپ پوچھیں جناب حضور کا نام کیا ہے، میرا نام ہی نہ ہو، ہمارے روحانی والد ہیں نا جی آقا جی، تو اس لیے اب آقا جی کا نام کیا ہے؟ محمد احمد مصطفیٰ، یہ حضور کے اسماء گرامی۔ قرآن میں محمد، آسمان پہ احمد، پہلوں میں احمد، آج کے لوگوں میں محمد، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اندر محمد، پہلوں میں احمد، زمین پہ محمد، آسمان پہ احمد، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے نام یاد ہونا چاہیے، سن لو، پھر انشاءاللہ زندگی اللہ توفیق دے گا، یہ ویڈیو کے ذریعے آپ سن بھی لینا اور دیکھ بھی لینا اور یاد بھی کر لینا، نہیں تو میں لکھ کے دے دوں گا۔ زینب بنت خزیمہ چھٹی زوجہ کا نام۔ ساتویں ام سلمہ بن ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ۔ کیا نام ہے جی ساتویں زوجہ کا نام؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آٹھویں زوجہ کا نام ہے جی حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ۔ حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت بولو کیا نام؟ میمونہ، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نویں زوجہ کا نام ہے جی حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار مستلقیہ۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت جویریہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دسویں زوجہ کا نام ہے صفیہ بنت حسین بن اخطب نظریہ اسرائیلیہ ہارونیہ، حضرت صفیہ۔ 11ویں زوجہ کا نام ہے جی ماریہ بنت شمعون قبطیہ مصریہ۔ آقا جی کی 11ویں زوجہ کا نام ماریہ بنت شمعون قبطیہ مصریہ۔ اور 12ویں زوجہ کا نام ہے جی ریحانہ بنت شمعون قرظیہ رضی اللہ تعالی عنہن وضاہن۔ حافظ ابن کثیر الدمشقی نے اس کو اپنی کتاب میں اور البدایہ والنہایہ 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 254 اور 55 میں جو بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے اس میں اسی طرح حضور کی ازواج کا نام نامی اسم گرامی لکھا گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کتنے تھے؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 صاحبزادے تھے۔ کتنے تھے؟ 4۔ ایک جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا قاسم۔ دوسرے صاحبزادے کا نام تھا طیب رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسرے صاحبزادے کا نام تھا طاہر۔ چوتھے صاحبزادے کا نام تھا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور کے 3 ہی بیٹے تھے اور طیب طاہر یہ ان کے القاب تھے۔ ابراہیم، قاسم اور عبداللہ یہ 3 ہی بیٹے تھے، طیب و طاہر ان کے القاب تھے۔ البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ بولو۔
حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں. کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ یاد رکھیں گے. ایک نام نہیں. ایک کا نام زینب، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام رقیہ، اور ایک کا نام خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کی 4 صاحبزادیاں، 4 صاحبزادے. اللہ نے 12 ازواج کو شرف زوجیت عطا فرمایا. یہ تھی میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حریم قدس کی عزتیں. آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، رمضان مبارک میں ان کا وصال ہے. سب سے پہلی امی جان ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت جی جہاں پر اسلام اور تاریخ کا رخ بدلنے میں مسلمان مردوں نے جد و جہد کی ہے، وہیں پر خواتین نے بھی ایسے ایسے کردار ادا کیے ہیں، اہم ترین کردار ادا کیے ہیں کہ آج ہم ان کا نام لیے بغیر تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتے. ان کا نام لیا جائے گا. جب تک تاریخ دہرائی جاتی رہے گی ان با کردار با عظمت شانوں والی خواتین کا نام تاریخ دہراتی رہے گی، ان کو مقام عزت عطا فرماتی رہے گی. ان میں سر فہرست نام جو آتا ہے وہ آتا ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت جی با عزت، با وقار، معزز ترین دولت مند خاتون کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا. نہ صرف یہ علم و فضل، کمال، ایمان، یقان میں سب سے نمایاں حیثیت رکھنے والی. حضرت جی میرے سونے نبی کی پہلی زوجہ بننی تھی. رب سونا میں کسی عورت کو تو نہیں اپنے محبوب کی زوجہ بناتا جو زمانے کی زمانہ ساز خاتون، جو عقل و فہم، فکر و دانش کی، جو بہترین سرمایہ رکھنے والی خاتون، جو معزز ترین دولت مند خاتون. آپ کا شجرہ نسب کس طرح ہے جی؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی. سامعین ذیل احترام قصی پر جا کر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے. آپ کی کنیت ام ہند ہے. آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن عاصم قبیلہ بنی عامر بن لوئی کی سے تھیں. اور حضرت جی آج بڑا آدمی کوئی آپ کی طرف پیغام بھجوا دے یا سلام بھجوا دے، حضرت جی ہم پھولے نہیں سماتے. مجھے جناب صدر پاکستان کا سلام آیا، مجھے جناب وزیر اعظم کا سلام آیا، مجھے جناب چیف آف آرمی اسٹاف کا سلام آیا. میں جناب اپنے آپ کو بڑا پھولا ہوا محسوس کرتا ہوں جی ان لوگوں نے مجھے سلام بھیجا ہے جی. حضرت جی یہ سارے عہدے عارضی ہیں، یہ سارے عہدے خود محتاج ہیں، لیکن تیری اور میری اماں جان کی شان اور عظمت کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرأ عليها السلام من ربها. اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس حضرت خدیجہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں. جب وہ آئیں تو ان سے کہنا آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے تیری میری امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام. اور یہ صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل صحابہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. مسند امام احمد کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
افضل نساء اہل الجنت خدیجۃ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیۃ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و مریم ابنۃ عمران۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب چند خواتین ایسی ہیں جو اہل الجنہ ہیں، چند خواتین جو سب سے افضل ہے، ان میں سے سب سے پہلا نام خدیجہ بنت خویلد آپ کی میری امی جان ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دنیا کی ساری عورتوں کی سردار کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، بلکہ جنتی خواتین کی سردار خاتون جنت کی امی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ہاں جی، خاتون جنت کو ہم کہتے ہیں نا جی ساری جنتی عورتوں کی سردار، تو وہ اس سردار کی بھی امی جان ہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صاحبزادی، پہلے امی جان پھر آپ کی صاحبزادی جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ و آسیۃ بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، یہ زوجہ ہیں، یہ زوجہ فرعون کی تھی، فرعون کی بیوی۔ فرعون ساری زندگی کوشش کرتا رہا ان کو ہاتھ لگا لے، لیکن قدرت الہی کا کرشمہ ایسا ہوتا تھا جب قریب جاتا تھا اللہ ہاتھ چھل کر دیتا تھا، دماغ معاف کر دیتا تھا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ خاتون کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا نکاح میرے سونے نبی سے فرمائے گا حشر میں۔ ہاں جی، تیسری ہیں جی، چوتھی مریم ابنۃ عمران، اور مریم بنت عمران ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہیں، مریم بنت عمران، عمران کی صاحبزادی۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ بیوہ ہوئی، آپ کے خامند فوت ہوئے، تو اخلاق حسنہ کا ہر جگہ چرچا تھا۔ یہ بھی، اور ہمیشہ ایک خاندانی عورت پسند کرتی ہے کہ اس کے ساتھ خاندانی شخص ہو۔ ہمیشہ عورت کی یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ایسا مرد جو اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اپنے دیگر معاملات کے لحاظ سے مضبوط شخص ہونا چاہیے۔ دولت کبھی نہیں دیکھتی عورت، پیسہ کبھی نہیں دیکھتی عورت، مجبوراً پیسے والے کے پاس آ جائے لیکن وہ وفا دیکھتی ہے، وہ اس چیز کو ضرور دیکھتی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے تو غربت بھی کاٹ لے گی، فاقے بھی برداشت کر لے گی، سارا کچھ کر لے گی، سب کچھ اپنا لٹا بھی دے گی، لیکن اس بندے کے بغیر وہ عورت نہیں رہ سکتی۔ اور امی جی تو ویسے ہی بیوہ ہو چکی تھی، اب ان کے نظر میں ایک ایسے بندے سے شادی کرنا تھا جو اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اور امانت کے لحاظ سے بے مثال، اور عرب کے اندر میرے سونے نبی سے زیادہ کوئی بھی نہیں، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اور امانت کے لحاظ سے، یہ تینوں کوالٹیاں، بلکہ ہر لحاظ سے میرے سونے نبی جیسا تھا ہی کوئی نہیں۔ کاروباری شخص کا ایک جو ہے نا جی نظریہ ہوتا ہے، ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے چلتے کسی کے اوپر یقین نہیں کر لیتا۔ کامیاب لوگوں کی ایک نشانی ہے، پکی بات، یہ نہیں کہ راہ جاندے یار پڑھ یار پیسے تے لا دے فلانی جگہ تے، وہ کہیں پہ بھی انویسٹ کریں گے نا اچھی طرح جھاڑ پھونک کر کے، جانچ پھٹک کرنے کے بعد پھر وہاں انویسٹ کریں۔ ظاہری بات ہے میرے بابو، کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کامیابی سیکھو گے، جاہل لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو سوائے جہالت کے کیا سیکھو گے۔ اور یہ جو خاتون کا ذکر ہے یہ کوئی معمولی خاتون نہیں، عرب کی بڑی سرمایہ دار خاتون تھی، پیسے کی مالکہ، تجارت کا عالم یہ تھا، اپنا تو اپنا، دوسرے ممالک میں ان کا سامان آ رہا ہے، سامان تجارت آ رہا ہے، جا رہا ہے، پورا ایک نام امپورٹ ایکسپورٹ کا جناب پورا کاروبار ایک خاتون سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت جی کیا وہ ایویں ہی کسی کو اپنا ہم سفر بنا لے گی؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا آپ کو پتہ چلا، طبیعت تو خاتون تھی، اوپر سے کاروباری خاتون تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
پہلے ان کا تھوڑا سا امتحان لیا جائے، تھوڑا سامان دیا جائے اور شام کی طرف تجارت کے لیے بھیج دیں۔ خاندانی آدمی حضرت جی بھوکا مر جائے گا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرے گا۔ خاندانی آدمی کی ایک فطرت ہے، وہ نہیں، بندے کو پرکھنا ہو نا جی، تو یہ جو اماں جان نے کیا نا جی، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو، اس کے ساتھ کھا پی کے دیکھ لو، اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ کیسا ہے۔ اماں جی نے کیا کام کیا؟ اپنا مال تجارت دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا کے شام آپ اس کو تجارت کر کے آئیں، اور ساتھ ہی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک میسرہ غلام بھی بغرض خدمت پیش کیا، لیکن اصل میں وہ خدمت کے لیے نہیں تھا، وہ نظر رکھنے کے لیے تھا۔ اس وقت جاسوسی کے تو آلات تھے نہیں، ہے نہیں، تو انہوں نے بھیجا کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا کاروبار کرنے کا، آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، جو غیر معمولی واقعات راستے میں ہوں آپ نے دیکھ کے واپس آ کے مجھے اس کی پوری خبر دینی۔ آج بھی حضرت جی جو امی جان کے راستے پہ چل کے تجارت کرے گا، جانچ پھٹک کر کے جانچ پڑتال کرنے کے بعد لوگوں کو پرکھنے کے بعد اگر کسی کو اپنا پارٹنر بنائے، کسی کے ساتھ کاروبار کرے، تو یہ ان شرائط کے اوپر اگر عمل کرتا جائے گا کبھی مار نہیں کھائے گا، بندوں کی پہچان بھی ہو جائے گی، کاروبار کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مال شام کے شہر بصرہ میں فروخت کر کے دگنا نفع حاصل کیا اور قافلے والوں کو آپ کی صحبت بابرکت سے بہت نفع ہوا، قافلہ واپس ہوا تو سیدہ نے دیکھا کہ دو فرشتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آقا جی کے اوپر سایہ، ساری دنیا دھوپ میں چل رہی ہے، میرے سونے نبی کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا۔ دوران سفر کچھ خارق عادات اعلان نبوت سے پہلے کہلاتے ہیں ارہاس، اور اعلان نبوت کے بعد کہتے ہیں معجزہ۔ وہ ارہاسات جب انہوں نے بتائے نا جی میسرہ نے کہ آقا جی جدھر بیٹھتے تھے نا، لوگوں نے کیا کیا، قافلہ روکا، دھوپ والی جگہ حضور کے لیے چھوڑ دی، اور جو درخت کی چھاؤں والی جگہ تھی اس میں خود بیٹھ گئے۔ میرے کملی والے جب دھوپ والی جگہ پہ بیٹھے، درخت نے اپنی ٹہنیاں ان سے موڑ کے حضور کے اوپر کر دی۔ جی غیر معمولی واقعہ، حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کچھ دیر کے لیے آپ مال فروخت کرتے، اس کے بعد آپ آرام فرماتے، عبادات کا سلسلہ جو آپ کا تھا وہ کرتے، لیکن جیسے ہی حضور دکان پہ تشریف لاتے وہی ساری دنیا کا گاہک ادھر پہنچا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کا مال معیاری ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق معیاری ہونا چاہیے، آپ کے اندر سچائی ہونی چاہیے، قبلہ گاہک آپ کا انتظار کرے گا۔ آپ ایمانداری سے ایک نمبر چیز فروخت کریں، گاہک آپ کا کہیں نہیں جانے والا۔ آپ 4 گھنٹے کے لیے لکھ کے رکھ دیں کہ 4 گھنٹے دکان کھولے گی، انہی 4 گھنٹوں میں دنیا پہنچے گی۔ میں آپ کو اپنا ایک مزیدار واقعہ سناؤں۔ ہم فجر کی نماز پڑھی اور پڑھ کے فارغ ہوئے تو میرے دوست ہیں حاجی شاہد صاحب، یہ جتنی بھی گڑیاں بنتی ہیں اس کے کارخانے کے وہ مالک ہیں، یہ گڑیاں بھی انہی کے کارخانے کی لگی ہوئی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آؤ آپ کو ناشتہ کروائیں۔ میں نے کہا حضرت جی اتنی سویرے سویرے کنے اٹھنا ہے، 4:30 بجے کون اٹھے گا؟ اور یار چلو آپ، ہم انارکلی لے کے گئے جناب، وہاں پہ ایک گلی میں لے کے گئے، پائے والا بندہ ریڑھی پہ لگا کے بیٹھا ہے جی، صبح اذانوں کے ٹائم وہ آتا ہے جی، فجر کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد کر کے چلو فارغ۔ وہ 2-3 گھنٹے کے اندر نہ جی بندہ اپنا سارا مال بیچ کے، وہ ایک دیگ لے کے آتا ہے بھری ہوئی پائے کی، وہ بیچ کے چلا جاتا ہے۔ اچھا آپ اندازہ کریں، اذانوں کے ٹائم وہ بندہ آ رہا ہے، نماز کے بعد وہ فارغ ہو کے جا بھی رہا ہے، دنیا پھر بھی اس کے پاس پہنچ رہی ہے۔ معیار ہے، اخلاص ہے، 2 نمبری نہیں کی اس نے۔ اس کا کاروبار وہ رات کو بھی کھول رہا ہے تو رات کو چل رہا ہے، دن کو کھولے گا دن کو چلے گا۔ پھر میرے سونے نبی سے زیادہ ایماندار، ہاں جی اخلاص والا، اچھی چیز بیچنے والا کون ہوگا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسے جلوہ گر ہوتے، سارے گاہک آ جاتے، جو حضور فرماتے وہی قیمت دے کے جاتے۔ جب مال کے اندر اضافہ ہونا جی تو حضرت جی سیٹھ کو وہی بندہ پسند ہوتا ہے۔ آج کل مینیجر حضرات رکھے کیوں جاتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکشن، یہ ہماری یہ چیزیں بڑھائیں، یہ ہماری فروخت بڑھائیں،
پھر اس کے لیے ملمہ سازی کرنی ہو، جو مرضی کرنی ہو، سارا سلسلہ چلتا رہتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب جب خاتون کو، اماں جی کو پتہ چلا یہ بندہ کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، ہر ایک لحاظ سے یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، مخلص ہے، ایماندار ہے، تو پھر آپ نے دیر نہیں لگائی۔ جیسے ہی سیدنا ابو طالب نے آپ کو جو ہے رشتہ پیش کیا، آپ نے فوراً قبول کر کے ان سے نکاح فرما دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، مخلص لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، مخلص لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر، باکردار، سمجھدار، اور اللہ آپ کی خیر کرے، ایسے افراد بڑی مشکل سے نصیب ہوتے ہیں۔ جب وہ مل جائے نا پھر چھوڑا نہیں جائے انہیں، پھر ان کے ساتھ بندہ وابستہ ہو، اچھے لوگ مل جائیں، کاروباری لوگ مل جائیں، کردار والے خاندانی مل جائیں، جیسا بھی کوئی اخلاق والا، کردار والا، گفتار والا بندہ ملے، آپ اس سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی العزیز کل حشر میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ میں نے کاروبار شروع کیا نا جی، تو پہلے 1-2 سال تو ہے دھکے ہی کھاتے رہ گئے۔ ایک بندہ مجھے ملا، اس کا چائنا میں بھی کاروبار، اس کا امریکہ میں بھی کاروبار، اس کا پاکستان میں بھی کاروبار۔ میں نے اس سے کہا کہ یار ہمارے مولوی حضرات کی تنخواہیں تو ہوتی کوئی نہیں ہے، چلتے میں ہماری وہ بات چیت ہو گئی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا، آپ نے وہ طریقہ کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گئی۔ اب بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے کاروبار کے پہلے جو ہم 4 سال 5 سال دھکے کھاتے رہ گئے، کیوں کھاتے رہ گئے کہ ناکام لوگوں کے ساتھ بیٹھے، جن کو خود ہی کاروبار نہیں آتا تھا، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہے، اندھی سن لیں۔ عقل نے کام ہی نہیں کیا، یار اس بندے کے ساتھ رابطہ کرو جو خود اس فیلڈ کے اندر ماسٹر ہے، تم ان سے کیوں نہیں کرتے رابطہ؟ وہ آپ کو اس کی اونچ نیچ سکھائیں گے۔ لو جو اس دن کے بعد آج تک ہمیں کوئی پرواہ ہو گئی، کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے مالک کا، کروڑ ہاں مرتبہ، ارب ہاں مرتبہ شکر ہے، 70 سے 80 ہزار روپیہ میرے گھر کا خرچہ ہے، الحمدللہ، کروڑ ہاں مرتبہ شکر، پرواہ کو نہیں، کبھی دیکھے نہیں کسی۔ آپ مجھے نہیں دیکھیں گے کسی کی دکان پہ، کسی کے پھٹے پہ، کسی کے گھر میں، نہ ضرورت ہی کوئی نہیں جناب۔ جب میرا مالک خود مجھے نواز رہا ہے تو مجھے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اللہ کے گھر کے لیے ٹھوک کے مانگتے ہیں، جہاں پہ ہم خرچ کریں گے تم لوگ بھی کرو، چلو شاباش آؤ۔ 70 ہزار 80 ہزار روپے میرے گھر کا خرچہ ہے، میرے بچوں کا خرچہ ہے، ہم کہاں سے نکالیں؟ یا تو ہم بھکاری بن جائیں جی، ہر ایک کی جیب کی طرف دیکھیں، لیاؤ جی تم بھی دے دو، لیاؤ جی تم بھی دے دو، یا پھر عزت کی روزی کر کے کھائیں، عزت کی کر کے کھاؤ یار۔ ہم نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا بابا، کوئی بہن بھائی آپ کی عزت کرتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہے دنیا عزت کرے گی، نہیں ہے تو بابو کوئی عزت نہیں۔ بڑے آدمی کی ہر بات ہی بڑی ہوتی ہے، غریب آدمی کی اچھے سے اچھا مشورہ بھی گندا ہوتا ہے۔ خیر 40 برس کی خاتون، زمانہ ساز خاتون، تاجرہ خاتون، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ام المؤمنین امی عائشہ کہتی ہیں لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت۔ حضور فرماتے ہیں، امی جی فرماتی ہیں کہ جب تک امی خدیجہ زندہ رہیں حضور نے پھر کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، 40 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ یہ تمام کا تمام دورانیہ دعا کرو یار اللہ آپ کو اور مجھے بھی اپنے حبیب کے صدقہ، جن کی نہیں ہے ان کو ہماری ماں کا صدقہ، ہماری ماں جیسی باکردار، صابرہ، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ زوجہ نصیب کرے، اور جن کی ہیں اللہ تعالیٰ یہ صفات ان کے اندر بھی پیدا کر دے۔ بڑی کمال ہستی ہے یہ بیگم بھی، وہ نا جی بہن ہے نا جی، وہ کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، خالہ کہتی ہے میرے جو ہے بھتیجے جیسا کوئی نہیں، ماں کہتی ہے میرے بیٹے جیسا کوئی نہیں، ہے جی، جہاں کہیں بھی ہو ہر ایک رشتے سے مطمئن ہے عورت، اگر مطمئن نہیں نا تو اپنے خاوند سے مطمئن نہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں نے نا خبریں دیکھی، خبریں دیکھنے کے بعد اللہ تعالی خیر کرے، ٹرمپ ان دی بیوی نال کھڑی ہے تو انہیں نا ٹرمپ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پھڑن کی کوشش کی، انہیں اینج چھڑ کے مار دینا پر میں نے کہا یار کمال ہے، وہ صدر ہے امریکہ دا، پوری دنیا نے امریکہ نے وقت پا کے رکھا ہے، اس ملک دا صدر ہے، ان کی اوقات ہے کہ بڈھی نے کہا پرم مارا۔ یہ ایسی خاتون ہے نہیں مطمئن ہوگی نا جی تو اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوگی، باقی ہر رشتے سے یہ مطمئن ہے، بھائی سے یہ مطمئن ہوگی، باپ سے یہ مطمئن ہوگی، بھتیجوں سے یہ مطمئن ہوگی، بھانجوں سے یہ مطمئن ہوگی، نہیں ہوئے گی تو کدی سکھ دیتا ہی نہیں، جدوں دی آئیاں صبر فکر کیتی جا رہی۔ اللہ دی بلیے، یہ جس خاتون کا میں ذکر کر رہا ہوں نا جی، یہ خاتون جنت کا کاروبار کس حد تک
پھیلا ہوا تھا، عرب تو عرب، عرب کے باہر بھی۔ جب یہ حضور کے نکاح میں آئی نا، سارا کا سارا مال میرے سونے نبی کی امت پہ نچھاور کر دی۔ یہ میں اس زوجہ کی بات کر رہا ہوں جو سب سے پہلی ہیں، پیسے والی ہیں، سمجھ والی ہیں، عقل والی ہیں، اور زمانہ ساز خاتون ہے۔ یہ نہیں کہ جناب کوئی عقل فکر نہیں، جو اتنا بڑا کاروبار چلا رہی ہے وہ کتنی ذہین عورت ہوگی۔ آنے کے بعد سارا کا سارا مال کدھر گیا؟ حضور کے اوپر نچھاور کر دی۔ پھر وقت کیفیت اور وقت کیا آیا؟ حضور نبی اکرم بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی کے اوپر، اور امی جی ختیجہ نیچے چارپائی کے بیٹھی ہوئی۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے قدمان مبارک پہ اماں جی کے ہاتھ ہیں، حضور نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا ختیجہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تمہارا سارا مال جو میں نے اپنی امت میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو اشکبار ہو گئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ یہ مال تو کیا کاش کے جان بھی مانگتے، اور میں نچھاور کر کے کہتی ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ تیری میری ماں کا کردار ہے، یہ کردار میری بہنوں کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت جی میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، وہ بندہ جو دن رات ایک عورت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے، پھر بھی کوئی عورت دوسرے مرد سے تعلقات قائم کرے، حضرت جی اس عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک بندہ سب کچھ قربان کر رہا ہے تیرے اوپر، اخراجات اٹھا رہا ہے تیرے، سارے اخراجات بھی اٹھا رہا ہے، سارے بل بھی بھر رہا ہے، ساری آسائشیں بھی تجھے دے رہا ہے، تیری اولاد کی ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہے، اور تو پھر بھی آگے منہ اٹھا کے چل رہی ہے۔ حضرت جی کتنے افسوس کی بات ہے، وہ جو میٹھے میٹھے بولتے ہیں نا جی، یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے جو دوسری خواتین کے گھروں کو اجاڑتے ہیں۔ ہم نے حضور کا غلام بننا ہے، حضور کا امتی بننا ہے، ہم نے جہنم کا کتا نہیں بننا، نہ اپنے یار کو بننے دینا ہے۔ یہ بات آپ نے جس کے ساتھ بھی دیکھنی ہے نا، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اپنی مکمل کوشش کر کے یہ کرنی ہے کہ وہ بندہ جہنم کا کتا نہ بنے، وہ انسان کا بچہ بنے، حضور کی امت بنے۔ اور اس عورت کو بھی یاد دیکھنا چاہیے نا جس نے سارا کچھ تیری خاطر، اس میں قصور ہمارا بھی ہے، اس میں قصور معاشرے کا بھی ہے۔ کہنے جی ماما ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو دھوپوں دیے، ماں ٹھنڈی چھائے تے پیو کی چیز اور دھوپے۔ جب یہ اب گرمیاں آنے لگی ہیں نا، 50 ہزار بل آئے گا نا، تو پھر کہنا ماں تے ٹھنڈی چھاں ہوں دھوپ بھر، وہ دھوپ پھر جڑا ہے نا جی، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوگا تو ماں کی دعا، اپنے کاروباروں پہ لکھا ہوگا، شاعری کی ہوگی، جتنا بھی کچھ لکھا ہوگا سارا ماں کے اوپر ہی لکھا ہوگا۔ ابے نو پھر تسی کہہ دو جہنم دا دروگا لکھ دیو، ماں ٹھنڈی چھائیں تو پھر پیو نو جہنم دا دروگا بنا دیو، وہ ادھر جائے۔ پھر حضور آسائشیں آسانیاں ساری مہیا کرنے والا، وہ کام کرتے 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 لنگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، دل کا مریض ہو گیا، فالج کا مریض ہو گیا، شوگر کا مریض ہو گیا، بلڈ کا مریض ہو گیا، چھاں پھر بھی ٹھنڈی ہوئی۔ حضور وہ چھان ٹھنڈی ادو بنی ہے جدو تیرے پیو نے کیسی قبول ہے، جدو انہیں کیسی نا جی قبول ہے، پھر یہ ٹھنڈی چھاں ہوئی سی، ورنہ یہ ٹھنڈی چھاں نہیں سی۔ کردار دونوں طرف سے ہمیں اس وقت چاہیے۔ مرد کے ساتھ عورت کا تعلق مخلص ہونا چاہیے، وہ اگر کسی کے گھر بیٹھی ہے تو وہ وفادار رہے، اگر مرد ہے تو مرد اپنی عورت کے ساتھ وفادار رہے۔ اسلام نے تجھے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک عورت سے تیرا کام نہیں چلتا تو خبردار دوسری نہیں کرنی۔ اسلام کہتا ہے بھائی اخراجات اٹھا سکتے ہو، اس کی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہو تو دوسری لے لو، شادی کرو، تیسری شادی کرو، چوتھی شادی کرو۔ اور اگر تمہارے اندر اور بالخصوص جو ساتھی حیثیت رکھتے ہیں، دیکھو یاد رکھو شادی ہمیشہ سیکس کے لیے نہیں ہوتی کہ ایک ہی ہم نے کام کے لیے شادی کرنی ہے۔ کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے بیوہ عورت کے ساتھ بھی شادی کی، مطلقہ کے ساتھ بھی کی، اور کنواری کے ساتھ بھی کی۔ شیلٹر دینا بھی کبھی کبھی مقصد ہوتا ہے، مدد کرنا بھی کسی کی مقصد۔ سب سے بہتر یہ ہے خیرات دینے کی بجائے کسی عورت کو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، توفیق ہے، خاندانی عورت ہے، اچھا رشتہ ہے تو اس سے شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ قرآن کہتا ہے اگر تم یہ ضروریات پوری نہ کر سکو، اخراجات نہیں اٹھا سکتے، ان کی معاملات نہیں پورے، پھر فواحدہ، پھر ایک عورت سے شادی، پھر دوسری کی بات نہیں کرنی، جتنے اخراجات اٹھا۔
جو لوگ باوجود وسائل ہونے کے شادی نہیں کرتے، ایک ہی کر کے بس ہندوانہ سوچ لے کے بیٹھ گئے، تو وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم کھڑے ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جب تیرے پاس حیثیت تھی، تو ایک عورت کو سنبھال سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ جو حیثیت سے بڑھ کے اپنی عورتوں کی زندگی، ہماری بچیوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، وہ بھی کل قیامت والے دن مجرم ہو کے کھڑے ہوں گے۔ تیرے اندر حیثیت نہیں تھی، تو نے شادی کرنے کے بعد اس عورت کو ذلیل و رسوا کر دیا، اس کے خاندان والوں کو رسوا کر دیا، اپنے سسر سے جا، اپنی بیگم سے جا پیو کل گڈی بھی لے کے آ، جا پیو کل اے بھی لے کے آ، جا پیو کل اے بھی لے کے آ، وہ بھی کل قیامت والے دن مجرم ہو کے کھڑے ہوں گے۔ حضور وفاداری دونوں طرف سے چاہیے۔ ہم نے جس وقت میں نے شادی کی، اپنی بیگم سے کہا بھائی دیکھو میں ایک جو ہے نا جی سوشل قسم کا بندہ ہوں، میرے ساتھ ہر ایک ملاقات کرتا ہے، مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی زندگی میں اس بات کو نہیں سوچنا کہ میں شادی کے بعد، جب تیرے سے شادی ہوئی اس کے بعد میں کسی عورت کی طرف کسی اور نظریے سے دیکھوں، وہ میری ماں ہے یا میری بیٹی ہے، دو نظریے سے دیکھنا۔ تیرے ساتھ شادی ہوگی، بات ختم ہوگی بات۔ اب جس وقت تو دیکھے کہ میں کسی عورت کے ساتھ کسی اور نظریے سے مل رہا ہوں، تجھے پورا حق ہے، اتھے میں نے گولی مار دے، تجھے پورا حق ہے، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے دوں۔ اور پھر اگر میں نے دیکھ لیا تو پھر مجھ سے بھی کوئی اور چیز تصور نہ کرنا۔ بندہ لوئل ہو جناب، وفادار ہو۔ امی ختیجہ جس دن میرے کریم آقا جی کے حریم قدس میں جلوہ گر ہوئیں، ہاں جی، اس دن سے لے کے آخری دن تک میرے سونے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، وفاداریوں کی مثال قائم کر دی یار۔ اماں جی کی زندگی میں حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اس کے بعد 9 ازواج ایک وقت میں حضور کے ساتھ رہی، سب کو اپنا گھر دیا ہے، سب کی ضروریات کو پورا کیا ہے، ہر روز ایک زوجہ کے پاس آپ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں اتنی توفیق دے، زنا کی بجائے نکاح کو پروموٹ کرو۔ ضروری نہیں ہے میرے بابو آپ یہ حال میں کریں گے تو آپ کا نکاح ہو، 4 بندے لے جاؤ یار، 4 بندے لے جاؤ، نکاح کر کے لے آؤ، اگلے کی عزت بھی برقرار رہ جائے گی، اگلے کا وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، بیٹی بھی رخصت ہو جائے گی، آپ لوگوں کا گھر بھی بس جائے گا۔ یہ چند چیزیں جو ہیں، یہ ازواج مطہرات اور امی ختیجۃ الکبریٰ سے زیادہ بڑھ کر غم گسار کون سی؟ آپ نے وحی کا واقعہ تو سنا ہوا ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فراخ دلی کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرما لیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا واللہ ما رزقنی اللہ خیرا منها آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس واعطتنی ما لها حین حرمنی الناس ورزقنی اللہ اولادها۔ اللہ کی قسم ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، یہ اماں جی عائشہ کہہ رہی ہیں، اماں ختیجہ کے بھی نہیں ملی، اللہ کی قسم سب لوگوں نے مجھے نہ مانا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت سب لوگ مجھے محروم کرنا چاہتے تھے، اس وقت ختیجہ نے مجھے اپنا مال دیا اور انہیں سے اللہ تعالیٰ نے، انہی سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ حضور کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری، حضرت زینب اماں ختیجہ کی بیٹی، حضرت رقیہ اماں ختیجہ کی بیٹی، حضرت ام کلثوم حضرت ختیجہ کی بیٹی، خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت طیب، ایک حضرت ابراہیم ہیں، وہ ماریہ قبطیہ کے وطن انور سے اللہ تعالیٰ نے آقا جی کو دیے، ورنہ ساری کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے امی ختیجہ کے وطن سے عطا فرمائی۔ دونوں یار، دونوں کی طرف سے، بندہ بھی چیٹ نہ کرے اپنی عورت کو، عورت بھی چیٹ نہ کرے اپنے بندے کو، اور وہ کردار پڑے خاتون جنت کا۔ اگر آج نہ جی وہ ایک خاتون کے اپنے ہمارے خاندان کی خاتون تھی، اس کا مرد کے ساتھ جھگڑا ہوا تو گھر میں آ گئی، اتنی پوٹلی اٹھائی ہوئی اس نے، پوٹلی اٹھا کے آئی، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ پوچھا، ہماری خاتون نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ سونا ہے میرا، یہ میں نے اپنے اوکھے ویلے واسطے رکھا ہوا ہے، اوکھے ویلے جیون مرنا ہے میرا، ہمارے پنجابی کے اندر یہ ہے۔ اماں جی میری کہنے لگی بڑے افسوس کی گل ہے، تینوں تیرے بندے تے انہاں بھی یقین کوئی نہیں، تو اپنے بندے نال جدوں مخلص نہیں ہوئیں گی، بے ایمان رہیں گی، اپنے دھوکھا دیندی رہے، انہوں پتہ بھی نہیں ہونا یہ تو رکھا ہوا ہے۔ میرا کچھ بھی ہے نا جی، میری بیوی کو پتہ ہے، اس کا کچھ بھی ہے مجھے پتہ ہے، ہم نے کسی مقام پر اس کو چیٹ نہیں کیا، ایک دوسرے کو نہیں کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ 23 سال میری شادی کو ہو گئے، اے میری اولاد بیٹھی ہے، آج تک ساڈے درمیان اس معاملے کدی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ امی ختیجہ کا کردار دیکھیں، امی ختیجہ جب حضور کے پاس آئی ہیں، اربوں پتی خاتون ہے،
اور سب کچھ حضور پہ لوٹا دیا ہے. خدا کی قسم اف تک نہیں اس عورت کی زبان پہ آئی. بندہ لوٹاتے یار آپ کو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے کبھی شرم آئے گی؟ نہیں ہوتا یار. بندے کی جتنی حیثیت ہوتی بندہ اس کو دیتا ہے, جتنی حیثیت ہوتی. کانوں کی حیثیت ہے کانیں دے گی, موٹر سائیکلوں کی حیثیت ہے موٹر سائیکلیں دیں گے. جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے یار, ہر ایک بندہ دیتا ہے. تو بابو جب ہم نے کرنا اپنی اولاد کے لیے تو کم از کم ان کے ساتھ بندہ وفادار تو رہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ وفادار تو رہے. اب ایمان سے بتائیں, اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پر سر کچھ نچاور کیا. آج 14 صدیوں کے بعد میں ممبر پر بیٹھ کے اس کی وفا نہیں بیان کر رہا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی ہے, اور اس کا کردار آج ہم بیان نہیں کر رہے. اللہ کردار نہیں مرنے دیتا, اللہ کرداروں کو زندہ رکھتا ہے. بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں, بندے نے چلے جانا ہے, لیکن کردار زندہ رہے گا. امی خدیجہ کا کردار کل بھی زندہ تھا, امی کا کردار آج بھی زندہ ہے. اور یہ اللہ کردار زندہ رکھتا ہے ہمارے اسواق کے لیے. دعا کرو یہ کردار اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو لازمی پڑھانا. شادی سے پہلے ازواج مطہرات کی اثار, محبت, پیار حضور سے, حضور کا ان سے. طلاق کے مسائل, یہ 2 چیزیں تو آپ نے لازمی لازمی لازمی. وہ یاد آیا, اماں جی خدیجہ الکبریٰ میں اکثر نکاح پڑھانے جاتا ہوں. مجھے زیادہ نہیں پسند کرتے نکاح پڑھانے کے لیے, میں بات کرتا ہوں سیدھی. اکثر مجھے سامنا ہوتا ہے کہ شرعی حق میں لکھو جی, شرعی حق میں لکھو. امی خدیجہ حضور کی پہلی زوجہ, نبی پاک جو حق مہر لکھیں گے وہ شرعی ہوگا کہ غیر شرعی ہوگا؟ سیدھی بات ہے نا. جو حضور لکھیں گے, حضور نے امی خدیجہ کو کتنا حق مہر دیا آپ کو پتہ ہے؟ 11.25 تولے, 11.25 تولے, 11.25 تولے حضور نے اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ادا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ نہ کہ اگر 5,000 لکھو 10,000, حیثیت کو دیکھا کرو, جس کی جتنی حیثیت ہے اس سے اتنا حق مہر لیا کرو. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب. ہاں جی, روزے کے فدیے کے بارے میں حضرت نے پوچھا ہے. یہ ابھی تک جو ریٹ نکلا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. 160 روپے میں آٹا لے کے آیا ہوں جی چکی کا, گھر میں چکی کا استعمال کرتا ہوں. اس لحاظ سے اگر ریٹ نہ بڑھا تو 320 روپے بنے گا. اگر ریٹ نہ بڑھا, 160 ہی چکی کا آٹا رہا تو 320 روپے کم از کم. باقی انشاءاللہ تعالی العزیز میں تیسرے جمعے, اگلے جمعے اس کے اوپر مزید تفصیل عرض کر دوں گا. اس آج کے ریٹ کے حساب سے صدقہ فطر اور فدیہ بن رہا ہے 320 روپے. پھر جس کو اللہ نے جتنی دی ہے اتنا کرے.